جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے، اور جماعت اسلامی نے کبھی بھی جو ہے وہ ایک سیاسی طور پر مستحکم ہو کر اپنا مینڈیٹ سے جیتنے کا جو ہے وہ کبھی بھی ایک ایسا عمل سامنے نہیں آیا۔ طرح مرتضیٰ وہاب بھائی روزانہ کی بنیاد پہ صبح 9 بجے 9:30 بجے اپنے دفتر میں موجود ہوتے ہیں اور ملازمین کے لیے جو بہتری کے لیے کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی خالصتاً ایک جمہوری جماعت ہے، اور ایک جمہوری طریقہ کار سے جو ہے وہ ہم اقتدار میں آئے ہیں۔ ہم جماعت اسلامی کو دعوت دیتے ہیں، آئیں مل کر کراچی شہر کی اور کراچی والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل ذکی۔ میرے ساتھ موجود ہے پیپلز لیبر یونٹی کے ایم سی کے صدر جنید رضا، اور دوسرے میرے ساتھ موجود ہے کے ایم سی کے انفارمیشن سیکریٹری جناب ندیم قریشی صاحب۔ ہم ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ کے ایم سی کا جو پہلا اجلاس ہوا اس میں بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کے ایم سی کے پہلے اجلاس کے بارے میں اگر بات چیت شروع کی جائے تو سب سے پہلے تو آغاز جو ہے وہ گفتگو کا یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ افسردہ ہیں، جنہوں نے شیروانی سلوا لی تھی اور تیاری بھی کر لی تھی، وہ آج ناکامی کا اپنی جو ہے وہ اظہار انہوں نے اس طرح سے کیا اور ان جملوں سے کیا، اجلاس میں شور شرابہ کر کر اجلاس کو کسی صورت نہ چلنے دینے کی جو انہوں نے شور شرابہ کر کر جو رسم دکھائی، اپنا ایک رواج دکھایا جو ان کی ہمیشہ سے مطلب رہی ہے، وہ یہ دکھانے کی کوشش کی انہوں نے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے، اور جماعت اسلامی نے کبھی بھی جو ہے وہ ایک سیاسی طور پر مستحکم ہو کر اپنا مینڈیٹ سے جیتنے کا جو ہے وہ کبھی بھی ایک ایسا عمل سامنے نہیں آیا۔ جماعت اسلامی خود جیت کر جو ہے وہ اپنے بلبوتے پر، جس کو کہتے ہیں، وہ آئی ہو کے ایم سی میں۔ پہلے بھی ماضی میں ان کے ساتھ تجربہ رہا ہے نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں۔ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں بھی جماعت اسلامی کو جو مینڈیٹ ملا وہ سمپلی بھیک کا مینڈیٹ تھا۔ بھیک میں جو ان کو مینڈیٹ ملا، اس وقت بھی کچھ جماعتوں نے بائیکاٹ کیا، بائیکاٹ کے سلسلے میں ان کو خیرات میں جو مطلب میئرشپ مل گئی، میئرشپ جیسے تیسے بھی انہوں نے چلائی، جن کا آج تک وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اور حافظ صاحب بھی اس بات کے اوپر بڑے مطمئن نظر آتے ہیں ان ساری باتوں کو کرتے ہوئے۔ ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی خالصتاً ایک جمہوری جماعت ہے، اور ایک جمہوری طریقہ کار سے جو ہے وہ ہم اقتدار میں آئے ہیں۔ جمہوری طریقہ کار الیکشن کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار سے آئے ہیں۔ جناب مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے وہ الیکٹ ہو کر، میئر بن کر، الیکشن جیت کر جو ہے وہ اس پارلیمان کو، اس کونسل کو، کراچی ڈویژن کی اس کونسل کو رن کر رہے ہیں، تو ایک جمہوری طریقے سے جیتنے کے بات کر رہے ہیں۔ رہ کر جس طرح سے انہوں نے رد عمل کیا، جس طرح سے انہوں نے، مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں کہا، اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ کیسے اسلام کے پیروکار ہیں جب ہم قرآن پاک کی بے حرمتی کے لیے جس قرارداد کو لے کر آ رہے ہیں آپ اس کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہتے ہیں اور آپ کے لیے اسلام محترم نہیں ہے، قرآن محترم نہیں ہے، آپ کے لیے آپ کی میئرشپ اور یہ قبضہ نامنظور، یہ ساری باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ کم سے کم اگر آپ بحیثیت مسلمان اور ایک اسلام کو آن کرنے والی جماعت بن کر اگر آپ اس بات کا اظہار کرتے کہ ہم اسلام کو آن کرنے والی جماعت ہیں، دیگر چیزیں اپنی جگہ، سیاست اپنی جگہ، لیکن کم سے کم جس وقت کونسل قرآن پاک کی بے حرمتی کو کنڈیمڈ کر رہی تھی، جس وقت اس کی مذمت کر رہی تھی، کم سے کم اس وقت جماعت اسلامی کو اس بات کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ جماعت اسلامی نے ثابت کیا کہ انہیں کچھ اور چیز عزیز نہیں ہے۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب کے خوابوں میں جو میئرشپ آتی ہے، وہ خواب میں میئر بن کر گھومتے ہیں۔ کھمبوں کے تو میئر مرتضیٰ وہاب صاحب کے انہوں نے اتار دیا کھمبوں سے، تو اس کا بھی انہیں افسوس ہے۔ تو کم سے کم اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اور امید کرتا ہوں جماعت اسلامی اس پیغام کو، اس میسیج کو سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا، جناب آصف علی زرداری صاحب کا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خواب ہے، ان کا کہنا ہے کہ آؤ مل کر کراچی کی خدمت کریں۔ ہم جماعت اسلامی کو دعوت دیتے ہیں، آئیں مل کر کراچی شہر کی اور کراچی والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ میئر کراچی جناب بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب پہلے جب ایڈمنسٹریٹر تھے اس وقت بھی انہوں نے وہ انقلابی کام اس ادارے کے لیے، کے ایم سی کے لیے کیے کہ کے ایم سی کے اندر جو واجبات کے لیے ملازمین مارے گھوم رہے تھے، مرتضیٰ وہاب صاحب نے ایڈمنسٹریٹر کے دور میں بھی ان کو بھرپور طریقے سے واجبات بھی ادا کیے جو کے ایم سی کی
وہ مطلب گنجائش تھی اس کے مطابق، ورنہ سابقہ ایڈمنسٹریٹر ہو گئے یا میئر ہو گئے، ان کے دوروں میں کیا ہوتا تھا کہ کانٹریکٹرز کو پہلے پیمنٹ کی جاتی تھی اور بعد میں ریٹائر اور دیگر پینشنر کو پیمنٹ کی جاتی، مگر مرتضیٰ وہاب صاحب کے ٹائم میں پینشنر کو، ریٹائرمنٹ کے ملازمین کو، اور اس کے علاوہ فائر بریگیڈ کا جیسے رکس الاؤنس ہوتا ہے، اس کو بھی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب نے آن کیا تھا. اور آگے بھی ہمیں امید ہے کہ جس طرح مرتضیٰ وہاب بھائی روزانہ کی بنیاد پہ صبح 9 بجے 9:30 بجے اپنے دفتر میں موجود ہوتے ہیں اور ملازمین کے لیے جو بہتری کے لیے کام ہے وہ کر رہے ہیں، اور امید ہے آگے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. اچھا جنید رضا صاحب، آپ حافظ نعیم الرحمان پیپلز پارٹی پر ایک الزام لگاتی ہے کہ قبضہ میئر نامنظور، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں اس پر شکیل بھائی میں یہ کہوں گا، جیسے میں نے کہا کہ جماعت اسلامی کی روایت رہی ہے، انہیں ہمیشہ سے اقتدار جو ہے وہ بھیک میں ملا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مطلب اس مرتبہ بھی انہیں جماعتوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے جو بھیک میں ٹوٹا پھوٹا آپ کو کراچی شہر سے جو مینڈیٹ ملا ہے، آپ اس کو لے کر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ویژن کو آپ کہتے ہیں کہ قبضہ کر کر بیٹھیں. بھائی ہوش کے ناخن لیں. پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری طریقے سے میئر کراچی کو الیکشن کروا کر انتخاب جتوا کر کراچی کی میئر شپ پہ لا کر براجمان پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. آپ یہ قبضہ مافیا، یہ آپ کے خواب کے دن ختم ہو گئے. اب آپ خواب دیکھیں، اب آپ کچھ اور طریقہ کریں. آپ نے صدر ڈکٹیٹرشپ میں آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ کسی کے بائیکاٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ اقتدار حاصل کیا ہے. کراچی کی عوام باشعور ہے، کراچی کی عوام سمجھدار ہے، کراچی کی عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ترقیاتی کام جو کراچی میں ہو رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور کے اندر جو انقلابی اقدامات کیے ہیں، بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب جس وقت ایڈمنسٹریٹر کراچی تھے، ریہیبلیشن ورک، شدید بارشیں ہوئی ہیں ہمارے پاس. ان بارشوں کے بعد ریہیبلیشن ورک جس اسپیڈ سے کمپلیٹ ہوا ہے، ساری رات کام ہوتا تھا. لوگوں کے لیے ہم نے سڑکیں دوبارہ تعمیر کی ہیں، لوگوں کے لیے ہم نے سیوریج کا نیا نظام ڈالا ہے. لوگ متاثر ہو کر، کراچی کی عوام باشعور ہے. یہ کوئی آپ نے جیسا سمجھا ہے کوئی جنگل کی عوام نہیں ہے کراچی کی عوام کہ کسی کو بھی اٹھا کر ووٹ دے گی. کراچی کی عوام دیکھ رہی ہے سندھ گورنمنٹ کس طرح سے، پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے کراچی کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. تاریخ گواہ ہے، اس سے پہلے کراچی میں سینکڑوں بسیں آئیں اور پتہ نہیں کتنے نظام آتے گئے بسوں کے. آج پیپلز بس سروس کراچی کی عوام کے لیے کم کرائے کے اندر ایک بہترین بس سروس ہے. آپ روڈ پر چلتے ہوئے آپ کو خود بھی مشاہدہ ہوتا ہوگا، آپ چلتے ہیں پیپل بس سروس، کوئی آپ کو خالی گزرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ ہر ایک بس بالکل بھرپور جا رہی ہے. اس کرائے کے اندر جس کرائے میں آپ کو نہ چنچی ملتا ہے، نہ آپ کو ایک منی بس ملتی ہے، اس کرائے میں آپ کو ایئر کنڈیشن بس مل رہی ہے، وہ بھی نان اسٹاپ اور اپنے ٹائم سے چلنے والی. بی آر ٹی کے پروجیکٹس کراچی کے اندر کتنی سپیڈ سے چل رہے ہیں، کام ہو رہا ہے. ساری دنیا اس بات کی شاہد ہے. کراچی کے لیے سندھ گورنمنٹ نے ای وی جو ہے وہ الیکٹرانک ویکلز، ہم نے ٹیکسیز جو ہے وہ لانے کا کراچی میں پلان کیا ہے. کراچی کو ماس ٹرانزٹ پلان دے رہے ہیں. کراچی کی عوام باشعور ہے بھائی. آپ جاگ جائیں، آپ اس خواب سے جاگ جائیں کہ آپ کراچی کے میئر بن سکتے ہیں. قبضہ ہم نے نہیں کیا ہے، ہم کراچی کی عوام کے دلوں پہ راج کرتے ہیں. کراچی کی عوام کا مینڈیٹ لے کر اقتدار میں آئیں. آپ ہوش میں آ جائیں. قبضہ آپ نے ماضی میں کیا ہے، جس طرح سے آپ نے قبضوں کی روایت اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کے زمانے سے ڈالی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست اس سے بالکل مختلف ہے. ہم کسی قبضے پر یقین نہیں رکھتے. ندیم قریشی صاحب، پیپلز یونٹی جو ہے وہ کے ایم سی کے اندر جو فائنینس ڈپارٹمنٹ میں جو ایک قبضہ کرپشن مافیا موجود ہے، اس کے حوالے سے کیا اقدامات کرے گی؟ دیکھیں، ہمارے پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویژن کے صدر محترم جناب اسلم سمو صاحب کی ہدایت ہے پیپلز لیبر یونٹی کے ہر ایک ذمہ دار کے لیے کہ یہاں جو لوگ سائل جو بھی آتا ہے، یہاں پہ جو کے ایم سی کا ملازم اپنی فریاد لے کے آتا ہے، اس کا بلا معاوضہ کام کیا جائے. اور ایجنٹ مافیا کے خلاف پوری پیپلز لیبر یونٹی، پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویژن یہ پوری ان کے خلاف ہے. اور انشاءاللہ کسی ایجنٹ کو ہم فائنینس ڈپارٹ میں ان ملازمین کا حق تلفی نہیں کرنے دیں گے، ان کے پیسے نہیں کھانے دیں گے جو 35 سال 30 سال 25 سال کوئی 40 سال اس ادارے کو دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب اپنے پیسے لینے جاتا ہے تو اس سے 15%، 20%، 25% اور 30% کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. تو ایسے کسی ایجنٹ کو نہ ہم چھوڑیں گے. اور اگرچہ میں یہاں پہ کے ایم سی امپلائیز سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں، اگر کوئی شخص آپ کے پاس ایسا ہے
جو کہ وہ جانتا ہے کہ یہ شخص ایجنٹ ہے، تو وہ بالکل پیپلز لیبر یونٹی کے مرکزی دفتر آئے اور آ کے تحریری درخواست دے اس شخص کے خلاف. انشاءاللہ کے ایم سی اس کے پیپلز لیبر یونٹی بھی اس کے خلاف کارروائی میں بھرپور حصہ لے گی، اور ہم مرتضی وہاب صاحب سے بھی اپیل کریں گے کہ ایسے لوگوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے. سر جنید صاحب، میئر کراچی مرتضی وہاب نے جب سے کراچی کے میئر کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تو آپ کے ایم سی میں کیا تبدیلیاں دیکھی ہیں آپ؟ شکیل بھائی، جب سے میئر کراچی بیرسٹر جناب مرتضی وہاب صاحب نے میئرشپ کی ذمہ داریاں لی ہیں، سب سے پہلی تو ہم نے تبدیلی یہ دیکھی ہے کہ جو لوگ 35 سال سے یہاں پر قابض تھے اور مختلف اشکال میں مختلف شکلوں میں کراچی کی عوام کے حقوق کو غصب کر رہے تھے اور ایک رونا روتے تھے کہ ہم با اختیار نہیں ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، تو لوگ کراچی کے عوام کے کے ایم سی کے حقوق جو ہے وہ کھا رہے تھے. سب سے پہلے تو میں نے اگر اپنے ذاتی تجربے کی آپ بات کریں تو میں نے ان کی ٹانگیں کانپتی ہوئی دیکھی ہیں. ایسے لوگ پریشان ہیں اپنی پوسٹنگیں بچانے کے لیے، اپنے وہ بچانے کے لیے، کیونکہ آج ان کے سر پر ان کے وہ آقا موجود نہیں ہیں جنہوں نے ان کی کرپشنوں کو ڈھکائے، کراچی کی عوام کو، کراچی کی عوام کے حقوق کو کس طرح غصب کر کر ان لوگوں نے کھایا ہے اور کراچی کی عوام کو ٹھینگا دکھایا ہے اور کہا ہے کہ جناب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. سب کچھ انہوں نے گھر میں لیا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کے ایم سی ملازم، ہم جب گزرتے ہیں کے ایم سی کی راہداریوں سے، کے ایم سی ہیڈ آفس کی راہداریوں سے، بظاہر شکلوں پر لوگوں کے ایک اطمینان نظر آتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم سی میں آنے کے بعد کے ایم سی کے ملازمین کے چہروں پر ایک اطمینان اور سکون نظر آتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے ہمیشہ غریبوں کو ان کے حقوق جو ہے وہ، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، چاہے وہ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، مزدور کی بات، کسان کی بات، ہاری کی بات، ایک عام آدمی کی بات، ایک غریب آدمی کی بات ہمیشہ جو ہے وہ پارلیمان تک لے جانے والی، ایوانوں تک لے کر جانے والی، اٹھانے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کے ایم سی کے ملازمین آج مطمئن نظر آتے ہیں. الحمدللہ کے ایم سی کی بلڈنگ میں چند روز کے اندر ہم نے بہت سارے دفاتر کے اندر کچھ انقلابی اصلاحات دیکھی. ہمارے لینڈ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بائیو میٹرک لگا دیا گیا، سیکیورٹی سسٹم ہمارا دوبارہ ری ایکٹیو کر دیا گیا. آج ہمارے پاس سی سی ٹی وی کیمرات ہیں، کے ایم سی بلڈنگ کا ایک ایک کونا ہمارے پاس ایک مانیٹرنگ روم میں بیٹھ کر مانیٹر ہو رہا ہے. کے ایم سی کے اندر پارکنگ کا نظام بہتر ہو گیا. کے ایم سی کے ملازمین جو واجبات کے لیے ترستے تھے، یہاں پر گھنٹوں گھنٹوں لائن لگاتے تھے، جیسے میرے دوست نے کہا کہ 10%، 15%، 20% کی جو ہے وہ ان سے بات ہوتی تھی، فنڈز کا رونا ہوتا تھا. ایک اسٹریٹجی کے تحت ہم نے جو ہے وہ تقریباً تمام معاملات کو سیٹ کر لیا. لوگوں کو ان کے واجبات ملنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کی پینشن جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں. ریلیز کوٹا سب سے بڑی بات، جو لوگ جو ہے وہ کراچی کے عوام کو اون کرتے ہیں، کراچی کے لوگوں کو اون کرتے ہیں، انہوں نے ہی ریلیز کوٹا جو ہمارے ملازمین شہید ہو جاتے ہیں دوران ڈیوٹی یا انتقال کر جاتے ہیں، ان کی اولاد کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیوہ کو یا ان کے بیٹوں کو یا بھائی کو، کسی کو اگر جاب ملتی ہے، اس کوٹا کو بینڈ کرنے والے وہی لوگ جو بند کر کر گئے تھے. الحمدللہ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے 350 سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو ریلیز کوٹا پہ، جو لوگ 7 سال سے 8 سال سے کے ایم سی میں دھکے کھا رہے تھے، آج انہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے نوکریاں دی ہیں. وہ بچے، وہ بچیاں، وہ بیوائیں، وہ خواتین آج آ کر یہاں پر جھولی اٹھا کر شہید رانی کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دعائیں دیتی ہیں. یہ تبدیلی ہمیں واضح طور پر کے ایم سی میں نظر آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کے ایم سی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے جس طرح سڑکوں پر ورک چل رہا ہے، ہم نہیں کہتے، یہ ہماری زبان نہیں ہے، کراچی کی سڑکیں آپ کو کے ایم سی میں ہونے والی تبدیلی کی شہادت دیں گی. ناظرین، ہمارے ساتھ پیپلز لیبر یونٹی کے صدر جنید رضا صاحب اور انفارمیشن سیکریٹری جناب ندیم قریشی صاحب موجود تھے، جو پرعزم ہیں کہ ہم شہر کراچی کے اندر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھرپور کام کریں گے اور میئر کراچی مرتضی وہاب کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے شہر کے اندر انقلابی اقدامات کریں گے.